قرآن کا کچھ مطالعہ کیا، اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلامی حکومت اصلاً اس میں نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہوتی ہے، نہ کسی ادارے کی، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی کے انسان ساز قانون کی، اس میں خدا کی دی ہوئی اقدار ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتی ہیں، اور اسلامی حکومت ان اقدار کو نافذ کرنے کی ایجنسی ہوتی ہے۔ سوچئے برادران عزیز، اس سے جامع تعریف کوئی اور ہو سکتی ہے اسلام اور اسلامی نظام کی؟ سارا سال پچھلا گزر گیا قائد اعظم کا یہ، اس میں صاحب آپ نے ہزاروں سیمینار، 20 مذاکرات، بیانات، تقاریر، کتابیں بھی پتہ نہیں کہتے ہیں 200 لکھی گئیں، مقالات لکھے گئے، یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ یہ جو ٹکڑا ہے آپ نے سارے سال میں کسی ایک کی زبان سے سنا کبھی؟ یہاں تو سازش یہ چلی آ رہی ہے کہ اور سب کچھ کہو، سب کچھ قرآن کی طرف نہ آنے تو کسی، انہوں نے جس کہہ دیا کہ خدا کی کتاب ہماری، کیا الفاظ، وہ تو کیا بات تھی اس شخص کے الفاظ کے انتخاب تھے۔ ساری بات ہی یہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ منزل من اللہ کیوں مانا جاتا ہے، وحی پر ایمان لانے کی کیوں ضرورت ہے؟ ورنہ جنہیں آپ ویسے وہاں بھی ویلیوز کہہ کے پکار لیجئے یا اس قسم کے جرائم ہیں، پوچھئے نہیں کہ تبدیلیاں کس قسم کی آتی ہیں۔ میں آؤں گا نا، پہلے ہی جہاں قرآن نے کہا ہے الزانیۃ والزانی، بات یہاں سے شروع کی ہے اس نے۔ تبدیل ہونے والی سوسائٹی جو آپ کے ہاں جہاں قانون بدلتے رہتے ہیں، یہ انگلینڈ کی سوسائٹی کو دیکھیے۔ وکٹوریا کے زمانے میں ان کے ہاں کی قدامت پرستی کی کیفیت یہ تھی کہ جس چیز کے اوپر کا نام لیگ رکھ دیا جائے، ٹانگ، اس کے اوپر کپڑا اڑا دیتے تھے۔ پرانے زمانے کی تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا میزوں کی جو لیگز ہوتی تھی نا، ٹانگیں کرسیوں کی، ان کے اوپر بھی غلاف چڑھا ہوا ہوتا تھا نا۔ تو اس زمانے کی عورتوں کا لباس بھی آپ نے دیکھا ہے نا، گھسٹتا ہوا چلا جاتا تھا۔ کل کی بات ہے، آج وہاں جا کے دیکھیے سوسائٹی کوئی مایوب قرار نہیں دیتی۔ جسے آپ پناہ کہتے ہیں، سوسائٹی نے ایک ڈیفینیشن مقرر کی، جنسی اختلاط ہر دوسرے دن بدلتی گئی۔ آخر میں اس چیز کے اوپر آئے کہ اگر جسے ان کے ہاں قانون کی روح سے شادی یا نکاح یا میرج کہا جاتا تھا، اس سے پہلے بھی اگر آپس کے یہ اختلاط ہو جائے، اس سے اگر حمل ہو اور بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے شادی کر دیں۔ کاہے کے لیے شادی کر دیں؟ تاکہ وہ بچہ قانوناً اس کا بیٹا تصور ہو، بس اس مقصد کے لیے۔ پھر قانون یہ بدلا کہ صاحب اس سے تو مجبوری ہو جاتی ہے شادی کرنے کی اس لڑکی سے جس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، بڑی مجبوری ہے۔ تو ٹھیک بات ہے، انہوں نے کہا 4 ووٹس ہی ہیں نا، وہ اس طرف 4 ووٹس اور لے لیں گے، یہ قانون بھی گیا، ختم ہوا۔ کہ اب وہاں بل جبر کے سوا کوئی شکل بھی جو اس کی ہے اختلاط کی، قانوناً جرم ہی نہیں۔ میری بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں مجمع میں، تو کھلے بندوں کہہ نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اب ہومو سیکشولیٹی، جو اسے آپ لواطت کہتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے، قانوناً یہ وہاں جائز قرار ہے، قانون پاس ہو گیا ہوا ہے کہ جرم نہیں۔ یہاں کے متعلق تو انہوں نے کھلے بندوں کہہ دیا۔ امریکہ میں لڑکوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں یہ ریڈر ڈائجسٹ کے اندر ایک بڑا تفصیلی مضمون آیا، میں نے قیمتیں دی ہوئی تھی وہاں۔ یہ کیا ہے؟ سوسائٹی جس قسم کا قانون بنا اور جب جی جائے بدلتی چلی جائے۔ انزلناہا و فرضناہا، یہاں خاص لفظ ہے، خدا کی طرف سے نمازت، اور یہ تم پہ واجب قرار دیے گئے، جسے فرض کہتے ہیں۔ ان کی تعمیل، حکم یا قانون جو ہے وہ تو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ آپ پوچھ نہیں سکتے کہ صاحب یہ کیوں حکم دیا گیا ہے، لیم کیا ہے اس کی، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو تو ماننا۔ قرآن کریم کوئی حکم اس طرح سے نہیں دیتا۔ کہا فیہا آیات بینات،
اس کے اندر جو ایک تو وہ حکم جسے آپ کہتے ہیں وہ آیات بتاتا ہے. آیت کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کی، کسی مقصد کی محسوس نشانی جس سے یہ پہچانا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو احکام بھی جو ہیں وہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو آیات کہتا ہے قرآن. آیات کہا بینات اور بالکل واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ان کے اندر. ہر چیز ہم سمجھائیں گے تمہیں، حکمت کے ساتھ بتائیں گے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم اپنی زندگی میں ہر وقت ان کو سامنے رکھ سکو اور تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اتباع سے، ان کے مطابق چلنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کی خلاف ورزی سے میرا کیا نقصان ہوگا. یہاں سے ایک آیت میں تمہید شروع کی اور اگلی آیت پھر وہ آ گیا اس جرم کے اوپر، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زنا کی سزا کے اوپر. یہ پہلے ہی اس کے متعلق کیوں ذکر کیا؟ انسان کی طبعی زندگی میں جذبات تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کی شدت کے لحاظ سے آپ کیٹیگریز بھی مقرر کر سکتے ہیں. اس کی نوعیت سے آپ ان جذبات کے اوپر قابو پا لینا، ضبط کر لینا، انہیں حدود کے اندر رکھنا، اقدار کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہوتی ہے آپ کے ہاں کی جسے آپ کشمکش کہتے ہیں. اور چیزیں جو ہیں ان کے اندر وہ شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی. انسانی جذبات میں سب سے زیادہ شدید ترین جذبہ جو ہے وہ سیکس کا جذبہ ہے. پاگل ہو جاتا ہے، پاگل. وہ جو کہہ گیا نا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، وہ بات بڑی سچی کہہ گیا، پاگل ہو جاتا ہے. انسان تو ایک طرف، یہ حیوانات کو آپ دیکھیے، یہاں تو آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، گاؤں میں دیکھیں، وہ جو ان کا میٹنگ سیزن ہوتا ہے، میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ حیوانات کے اوپر قدرت نے کس طرح سے خود ضبط کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جب تک ان کے ہاں کا میٹنگ سیزن نہیں آتا، سال بھر تک انہیں گائیوں کے اندر وہ بیل پھرتا رہتا ہے، اپنی جنسی اختلاط کی پوری قوتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے. اور اتنی بڑی گائیں ہوتی ہیں، ایک دو بھی نہیں، ہیڑ کا ہیڑ جنہوں کہتے ہو، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ. بڑے حسین انداز میں بات کرتا ہے غالب. چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. اور جب انہیں ادھر کا اشارہ ہوتا ہے میٹنگ سیزن، پھر واقعی وہ پاگل ہو جاتا ہے. ان کے ہاں فطرت نے ایسی چیز رکھی ہے، وہ ایک اس کی ہوتی ہے مادہ کی، وہ دور تک جاتی ہے. ان کے ہاں حیوانات کے اندر تو قدرت نے یہ چیز بڑی زور کی رکھی ہے نا، پہچان کی چیز. دروازوں کو ٹکرے مار مار کے توڑتا ہے وہی بیل جو وہاں سال بھر ان کے اندر پھرتا تھا، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. اس جذبے کی شدت کی یہ کیفیت ہوتی. معاشرے میں آپ دیکھیے، کبھی آپ سینسز لے لیجئے جرائم کی، اس میں آپ دیکھیے 90% جرائم کے تابع یہی جذبہ جو ہے سیکس کا وہ پنہا ہوتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، شدید ترین جذبہ. اب رہی یہ بات کہ اس جذبے کے اوپر پابندی کیوں؟ حیوانات پہ تو فطرت نے آپ پابندی عائد کر دی، انسان پہ وہ اس قسم کی پابندی فطرت خود نہیں عائد کرتی، وہ اس کو صاحب ارادہ بناتی. اس قسم کی پابندی اپنے ارادے سے عائد کرنا، یہی تو عزم کہلاتا ہے. کبھی کسی حیوان کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا کیریکٹر ہے اس میں صاحب، یہ سال بھر گائیوں کے اندر پھرتا رہتا ہے، مستورات کے اندر، اور غض بصر کی یہ کیفیت ہے کہ نگاہ بھی نہیں ادھر اٹھا کے دیکھتا. ہاں آپ کہیں گے صاحب اسے کہو کہ بڑا پاک باز ہے صاحب، بڑا متقی پرہیزگار ہے. کبھی کہتے ہیں کسی بیل کو آپ متقی پرہیزگار، حالانکہ تقوی کی انتہائی جو آپ معیار مقرر کرے وہ اس پہ پورا اترتا ہے. کبھی نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا. جو اپنے اختیار و ارادے سے اس قسم کے شدید جذبے کے اوپر حد بندی یا پابندی عائد کرے کہ یہ اقدار کے تابع یہ جذبے کی تسکین ہونی چاہیے، یہ جو چیز ہے اس سے اس کے عزم کو خود پختگی حاصل ہوتی ہے. قرآن نے زنا کے جرم کے لیے بھی اسم کا لفظ استعمال کیا ہے
کہ سب سے بڑی نشانی تمہاری ذات کی میں کی ناپختگی